جی آپ کے سوال اور ہمارے جواب تو پوچھیں۔ طلعت صاحب، میرا یہ سوال ہے کہ یہ جو اپوزیشن مل کے نو کانفیڈنس ووٹ کی تیاری کر رہی ہے، اور اگر یہ تحریک کامیاب ہو گئی اور خان صاحب گھر چلے جاتے ہیں، تو کیا انہیں یہ سیاسی شہادت جو ہے وہ فائدے میں نہیں رہے گی خان صاحب کو؟ اس سے ان کو یہ کہنے کا موقع مل جائے گا کہ جی مجھے اپنا ٹینیور پورا نہیں کرنے دیا اور میں بہت کچھ کر سکتا تھا اس ملک کے لیے مزید، تو مجھے وہ موقع پورا فراہم نہیں کیا گیا اور مجھے پہلے ہی نکال دیا گیا، تو کیا یہ ان کے فائدے میں نہیں رہے گی بات؟ یہ ایک بہت بڑا آرگومنٹ ہے جی، اور بڑا ویلڈ آرگومنٹ ہے کہ کیا موجودہ حکومت کو اس وقت گرا کر آپ ان کو ایک نئی لیز آف لائف تو نہیں فراہم کر رہے، یعنی نئی توانائی تو نہیں ان کے اندر آپ پھونک رہے ہیں، کیونکہ وہ ہمیشہ کہہ پائیں گے جی کہ ہمیں کام ہی نہیں کرنے دیا گیا، اور پہلے دن سے آپ نے تقریر کے اندر دیکھا کہ کیا کیا میرے ساتھ، اور پھر آپ کو پتہ مقدمہ کس طریقے سے بنایا جا سکتا ہے، مجھے کام ہی نہیں کرنے دیا گیا۔ حالانکہ اپوزیشن جو پچھلے 3.5 سال کے اندر تو خود دیوار کے ساتھ لگی ہوئی تھی، کیا عادت آپ نے ساری اندر رکھی ہوئی تھی، اور ان کو وہ سیاسی طور پر اور فزیکلی بھی ان کو جو پھینٹا لگایا ہے، یہ جو لفظ بڑا ہم سہولت کے ساتھ استعمال کرتے ہیں، تو اپوزیشن کی کیا مجال تھی، لیکن جب آپ نے بہانہ بنانا ہوتا تو بنا سکتے ہیں۔ تو بالکل یہ سوچنا چاہیے کہ سال سوا سال گزار لیں اور اس کے بعد نسبتاً پہلے انتخابات کروا دیں، یہ بھی ایک آپشن ہے، لیکن اس کا کاؤنٹر آرگومنٹ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ یہ کریں گے تو پھر سوا سال میں لوگوں کی حالت کیا ہوگی، ملک کی حالت کیا ہوگی، اور اس وقت تک جو ڈویژنز اس ملک کے نظام کا حصہ بن چکی ہوں گی، ان ڈویژنز کو آپ ختم کر سکیں گے یا نہیں، یہ بھی ایک بڑا سوال ہے کہ جو کاسٹ ہے اس نظام کے تسلسل کی وہ کیا ہے، یہ اپوزیشن کا آرگومنٹ ہے، لیکن نقطہ آپ کا ویلڈ ہے۔ ظاہر حکومت اپنے اتحادیوں کی وجہ سے حکومت کی نشست پر واجبان ہے، اور اس حکومت کی بیڈ گورننس اور ناکارہ پالیسیز کی وجہ سے لوور کلاس، لوور مڈل کلاس، اور اس میں کوئی دہرائی نہیں ہے کہ اپر مڈل کلاس بھی بری طرح متاثر ہے، اور اس میں اتحادی برابر کے شریک دار ہیں کیونکہ وہ ذمہ دار ہیں اس گورنمنٹ کے سٹینڈنگ کی وجہ سے، کیونکہ ان کے بغیر گورنمنٹ سٹینڈ نہیں کر سکتی۔ تو آپ کی کیا رائے ہے کہ جب ان کے اتحادی الیکشن میں ووٹ مانگنے جائیں گے تو کیا ان کا ووٹ بینک متاثر نہیں ہوگا، بالکل اسی طرح جس طرح اس حکومت کا ووٹ بینک متاثر ہوتا نظر آ رہا ہے بری طرح؟ اتحادیوں کو سوچنا چاہیے جی کہ اگلے الیکشن میں ووٹ مانگنے جائیں گے تو کس بنیاد پر مانگنے جائیں گے۔ عموماً ووٹ جو ہے مانگے جاتے ہیں 3 چیزوں کے اوپر، ایک جو آپ نے کام کیا اور وہ ویزیبل پروجیکٹس ہونے چاہیے، وہ ویزیبل پروجیکٹس جو ہے بڑے بڑے بھی ہونے چاہیے اور بالکل گراس روٹ لیول کے اوپر ہونا چاہیے۔ حکومت کے پاس ایک ہی ویزیبل پروجیکٹ آپ کو فی الحال نظر آتا ہے، صحت کارڈ کا، جس کے اندر کافی سارے گھپلے موجود ہیں، اور میرے خیال میں اتنی وہ دیر سے لانچ کیا گیا کہ اب اس کا سیاسی فائدہ جو ہے وہ ہونے کا نہیں۔ کے پی کے جو لوکل باڈیز کے انتخابات ہیں اس کے پہلے حصے میں آپ نے دیکھ لیا کہ لوگ کس طریقے سے رسپونڈ کرتے ہیں جب حکومت کے پاس کچھ اپنی کارکردگی کے بارے میں بتانے کو نہیں ہو۔ دوسرے آپ جو ووٹ لیتے ہیں وہ لیتے ہیں کہ میں کیا کروں گا، وہ بھی آپ آرگومنٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ جو اگر آپ نے کرنا ہوتا تو پہلے 3.5-4 سال میں نہ کر لیتے، تو پھر آپ نے اگر اس میں نہیں کیا تو اگلے سالوں میں کیا کریں گے۔ تیسرا یہ ہے کہ جو میرے مخالفین ہیں ان کے ساتھ میں کیسے نپٹوں گا، ملک دشمنوں کے ساتھ کیسے نپٹوں گا، مافیاز کے ساتھ کیسے نپٹوں گا۔ اب یہ باتیں اتنی مرتبہ یہ حکومت کر چکی ہے کہ ان باتوں کی بوقت نہیں رہ گی۔ تو جب آپ اس حکومت کے ساتھ منسلک رہتے ہوئے ووٹ مانگنے جائیں گے تو پنجاب میں تو لگ پتہ جائے گا اگر انتخابات صحیح ہوئے تو۔ السلام علیکم، محمد عثمان وزیر آباد سے۔ سر، واقعی ان باتوں پر یقین ہے، ستاروں کی چال پر اور تعویذ دھاگے پر اور ناموں کے آئین وغیرہ پر، اور کیا آج کل علیحدگی ہو گئی ہے یا ان کی ناچاکیاں چل رہی ہیں، یہ مارکیٹ میں خبر چل رہی ہے، اس کے بارے میں بتائیے گا۔ دیکھیں کیوں پتہ نہیں ہم نے ذاتی معاملات کو خود سے مین سٹریم بحث کا اتنا حصہ بنا دیا ہے، چاہے وہ شادی کا معاملہ ہو، چاہے وہ طلاق کا معاملہ ہو، چاہے وہ گھریلو ایشوز ہوں، کہ اب سوشل میڈیا اس سے ہٹتا نہیں ہے۔ اچھا، دنیا بھر میں سے سوشل میڈیا جو ہے وہ سیلیبریٹی ڈریون ہے، اس کی سیلیبریٹی کے اوپر فوکس ہوتا ہے، وہ زندگی کیسے گزار رہے ہیں، کہاں پہ جا رہے ہیں، کیا کھا رہے ہیں، کیا پہن رہے ہیں، ان کے کنٹروورسیز کیا ہیں۔
لیکن یہاں پر سوشل میڈیا کی ڈبیٹ جو نیکسٹ لیول کے اوپر چلی جاتی ہے. تو میں تو اس میں بالکل نہیں پڑتا جی. جو ان کے گھریلو معاملات ہیں ان کے گھریلو معاملات رہنے دیں, ہمیں اس سے کیا کہ وہ کیا کر رہے ہیں, کہاں پہ ہیں کہاں پہ نہیں ہیں. اگر اس کا کوئی سیاسی امپلیکیشن ہوتا ہے تو وہ بالکل ڈسکس کرنا چاہیے, کوئی قانون وائلیٹ ہوتا ہے ڈسکس کرنا چاہیے. عہدے کے حوالے سے کوئی لوگ سوال اٹھاتے ہیں تو بالکل کرنا چاہیے, لیکن ذاتی معاملات کو بالکل ٹچ نہیں کرنا چاہیے جی. یہ روش اگر ہم نے نہ چھوڑی نا جی تو پھر آپ جو مرضی کر لیں, یہ آپ کو خود ہی متاثر کرے گا جی. اور وہ ہونا شروع ہو گیا, اور اب آپ کے پاس کوئی توڑ نہیں ہے. لوگوں کو جیلوں میں ڈالنے سے معاملہ حل نہیں ہوگا. شان بات کر رہا ہوں واشنگٹن ڈی سی سے. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ کچھ عرصہ پہلے سلیم صافی صاحب کو محسن بیگ صاحب نے انٹرویو دیا تھا, جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ کوئی ایک فرم ہائر کی ہے یو کے بیس فرم ہے, تو جو ان کو ایڈوائز کرتی ہے کہ آپ مذہب کے اوپر زیادہ زور ڈالیں اور مذہب کے اپنی سپیچز میں مذہب کو زیادہ لے کے آئیں. تو اس بات میں کتنی صداقت ہے؟ جی یہ تو محسن بیگ صاحب کو پتا ہوگا, میرے علم میں نہیں ہے. لابنگ فرمز ویسے ہائر کی ہیں. اب وہ کیا واقعتاً ان لابنگ فرمز کی ایڈوائس یہ ہے کہ آپ نے جو مذہبی معاملات ہیں ان کے ذریعے آپ نے جو سیاست کرنی ہے, آئی ڈو ناٹ نو, میرے پاس معلومات نہیں ہے. لیکن آپ یہ ضرور جو آپ فیکچول ڈیولپ کر سکتے ہیں کہ وہ یہ کہ جس طریقے سے مذہبی حوالوں کو عمران خان نے مین سٹریم کیا ہے اپنی طرف سے, جتنی ریلائنس انہوں نے اختیار کی ہے ان حوالوں پر وہ غیر معمولی ہے. جتنا سمبلزم ہے, جو حالیہ ان کی تصویر ہے جائے نماز کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, نماز پڑھ رہے ہیں, اور آپ نے آفیشیل اکاؤنٹ سے ٹویٹ کیا ہوا ہے. اور اس سے پہلے جب وہ اپوزیشن میں تھے 2018 کے انتخابات سے پہلے, تو بازاروں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں پر حاضریاں دے رہے ہیں. وہ ویژولز بھی آپ کو یاد ہیں. اور پھر ہر جگہ پر وہ اسلامی تاریخ کے حوالے دیتے ہیں. وہ کتنے مستند ہوتے ہیں, کتنے سیاق و سباق والے ہوتے ہیں, وہ ایک علیحدہ بحث ہے. تو انہوں نے بہت زیادہ مین سٹریم کیا, تو لوگوں کی زندگیوں پر اس کا کوئی اثر نہیں ہونا چاہیے. تو یا تو بہت ہی بڑا کوئی مبلغ ہو, جید عالم ہو, وہ ایسی باتیں کرے تو شاید لوگ بات سنیں. ایک سیاسی لیڈر جو ہے اس کو ایسی باتیں جو ہیں کر کے لوگوں کو آپ کتنی دیر تک انگیج رکھ سکتے ہیں. تو آئی ڈو ناٹ نو کہ انہوں نے ایڈوائس پہ کیا یا ان کا خیال ہے کہ ان کی اسٹریٹجی. عبدالجلیل فرام ڈی اے خان کے میئر کے الیکشن میں جی جمعیت علماء اسلام کی طرف سے ان کا ایک عام سا ورکر تھا جو پہلی مرتبہ جو ہے نا کسی بھی الیکشن میں عام حد تک ایک کونسلر پر بھی کبھی نہیں اٹھا. اور دوسری طرف علی امین صاحب کے بھائی تھے. تو جس طرح اس الیکشن میں ڈیرہ والوں نے دیکھا کہ پیسوں کے جو ہے نا بوریاں کھولی گئی, بوریاں, یہ تو آن ریکارڈ ہے, تقریباً 2 ارب روپیہ انہوں نے ایسے بانٹا ہے کہ جیسے جو ہے نا شادیوں میں چھوارے بانٹے جاتے ہیں. اور کئی جگہوں پر یہ آن دا ریکارڈ بات ہے, ان کو کروڑوں روپے دیے ہو, اور ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ یہ پیسے تمہارے ہیں, چاہے اسے کبوتر اڑاؤ یا جوا کھیلو, جو کچھ بھی کرتے ہو تمہارے ہیں, مجھے ووٹ چاہیے. ہم نے مولانا کو ہرانا ہے. جو ہے نا پروجیکٹ پہ پروجیکٹ, اور گلیاں اور نالیاں اور ٹرانسفارمر, مطلب ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ہم پاکستان IMF سے جو قرضے لے رہا ہے وہ صرف اس سیٹ کے لیے لے رہا ہے. ہر صورت میں ہم نے مولانا کے ورکر کو ہرانا ہے. جیسے پوری مشینری, پوری ایجنسیاں, پورا پاکستان, بس ایک یہ ہے, بس یہاں سے اگر مولانا جیت گیا نا, کوئی آدمی جیت گیا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. اور اگر علی امین جیت گیا, اس کا بھائی جیت گیا, تو جو ہے نا پاکستان کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے. تو ایسا یہ 1 ہفتہ 10 دن ایسا لگ رہا ہے ادھر, ایسا دنگل. میں کہتا ہوں کہ دوسرے لفظوں میں ایسا ہے کہ فضل الرحمان جو ہے نا ڈیرہ والے کے لیے رحمت بن کر آیا ہے کہ ان کی وجہ سے 2 ارب روپیہ لوگوں میں بانٹا گیا ہے. 2 ارب روپیہ, اور ایسے بانٹا ہے کہ جیسے جو ہے نا کہ اس کی مثال ہم نے آج تک نہیں دیکھی, آج تک. تو کیا یہ ہم قوم کس طرف جا رہے ہیں؟ مطلب ہے کہ 2 ارب روپیہ. یہ ہوتا ضرور ہے جی کہ جب آپ مشکل میں ہوتے ہیں تو پھر آپ خزانوں کے منہ کھول دیتے ہیں, آپ ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کے منہ کھول دیتے ہیں, یہ ہوتا ہے.
اور یہ بڑی زبردست ٹیکنیک ہے جی کہ لوگوں کے جن کے ویسے کام نہیں ہوتے سال ہا سال، اگر ان کو اس طرح سے ان کے کام ہو رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں ستہ خیرہ ہونے دیں، لڑنے دیں ان کو آپس میں، ہونے دیں ہمارے کام. تو یہ ایک زاویہ ہے. لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ وہ پیسہ جو ہے وہ کسی کی جاگیر تو ہے نہیں، کسی ضابطے کے تحت لگنا ہے، پروجیکٹ کسی ضابطے کے تحت اناؤنس ہونے ہیں تو اس کا آڈٹ ہونا چاہیے. یہاں پر تو نوکریاں فراہم کرنے کے اوپر جو ایکس پرائم منسٹرز ہیں ان کے خلاف مقدمے آپ نے بنائے ہوئے ہیں، جو نیشنل کانٹریکٹس آپ نے دیے ہوئے ہیں جس سے ملک کا فائدہ ہی ہوتا ہے، اس کے اوپر آپ نے ایکس پرائم منسٹرز کو جیلوں میں رکھا ہوا ہے اور وہاں پر ان کے خلاف مقدمے بنا کر ان کی باقاعدہ تذلیل کی گئی. تو اور یہاں پر خزانوں کے منہ کھلے ہوئے ہیں. تو لوگوں کے کام تو ہوتے ہیں لیکن پیسہ جو ہے وہ سے کیا صرف اس وقت لگے گا جب مشکل میں ہوں گے، یہ بڑا ایشو ہے. اور پیسہ لگانے کا بھی ایک باقاعدہ پروسیجر ہے، ایک طریقہ کار ہے، اس کی وائلیشن جو ہے وہ نیب کے زمرے میں آتی ہے. لیکن فی الحال آپ کو لگ رہا ہوگا کہ جیسے جو ہے وہ خزانوں کے منہ کھل گیا اور آپ کا کام ہو رہا ہے. تو لوگ پھر یہی کہتے ہیں جی کہ ویسے تو کام ہوتے نہیں ہیں، کون سے ضابطے کے تحت ملک چل رہا ہے، تو اگر ہمارے کام ہو رہے ہیں ہم پر پیسہ لگ رہا ہے تو چلنے دیں. السلام علیکم طلعت صاحب، میں آغا یاور بات کر رہا ہوں سکھر سے. میں ایک جرنلسٹ ہوں اور میں آپ سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ 15 جنوری کو سیکیورٹی ایڈوائزر معید یوسف نے ایک قومی پالیسی کا اعلان کیا تھا جو ہماری معیشت اور ہماری سیکیورٹی سے جڑی ہوئی پالیسی قرار دی گئی، اور اسے بہت یونیک پالیسی بھی کہا گیا. اور یہ بھی اس میں اناؤنسمنٹ کی گئی کہ اسے پبلکلی ہر ماہ اس کی رپورٹ پیش کی جائے گی، اسے ریویو کیا جائے گا اور بتایا جائے گا کہ اس دوران کیا پروگریس آئی. تو میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ کیا اس پالیسی کے فوراً بعد جو نوشکی اور پنجگور میں خطرناک اٹیکس ہوئے ٹی ٹی پی اور دیگر بین آرگنائزیشنز کی جانب سے، تو اسے کس طرح دیکھا جائے گا اور کیا اس کی رپورٹ بھی پیش کی جائے گی یا نہیں کی جائے گی؟ تو آگے جو چیک اینڈ بیلنس کے معاملات ہیں سیکیورٹی پالیسی کے ریویو کے حوالے سے، وہ کس طرح دیکھے جائیں گے؟ اور اب اس حوالے سے قوم کو کیا جواب دیا جائے گا کہ اس پالیسی کے کیا اثرات و ثمرات واقع ہوئے اور اب ہمیں آگے کیا کرنا ہے؟ تھینک یو. جی معید یوسف صاحب کی جو پالیسی کا انہوں نے اعلان کیا وہ پڑھی بھی میں نے اور اس کو ڈسٹریبیوٹ بھی کیا گیا. میں نے تو اس کے بارے میں کہا اس کو سنجیدگی سے نہ لیں. یہ ایک تھیوریٹیکل ڈیبیٹ ہے، یہ پاور پوائنٹ پریزنٹیشن سے پالیسیز نہیں بنتی ہوتی ہیں، حقیقت اس سے بالکل مختلف ہے. تو انہوں نے جو کام کیا انہوں نے خانہ پوری کر دی، ایک پالیسی کا ڈاکومنٹ آپ کے پاس آ گیا. جن ایشوز کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ ریئل لائف ایشو ہیں، ایگزسٹینشیل ایشو ہیں. وہ پاور پوائنٹ پریزنٹیشنز کے اندر اچھے اچھے نقطے اٹھا کر وہ ایڈریس نہیں ہوں گے، اور ہم نے ان ایریاز کو کور کیا ہوا ہے، ہم نے ان ایشوز کو کور کیا ہوا ہے. کچھ انسائٹ اویلیبل ہے ہمارے پاس بھی ہے، دوسرے دوستوں کے پاس بھی ہے. جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے لوگ بھی جانتے ہیں کہ جو پالیسی آپ اخبار کے ذریعے جس کی تشہیر کرتے ہیں اور آپ پریزنٹیشنز کے اندر کر کے بڑے خوش ہوتے ہیں اور کتاب کی صورت میں اس کو بنا کے رکھ دیتے ہیں کہ ہم نے تو اپنا کام کر دیا، اس کی ریلیونسی نہیں ہے گراؤنڈ ریالٹی کے ساتھ. اور تب سے لے کر اب تک گراؤنڈ ریالٹی تبدیل بہت ہو گئی ہے. آپ افغانستان کی سرزمین سے جو حملے شروع ہوئے جن کا آپ نے ذکر کیا ہے ان کے اندر آپ دیکھیں بڑھوتی کتنی آئی ہے. جو پاکستان کے اندر ٹیررزم ہو رہا ہے اس کے اندر بڑھوتی کتنی آئی ہے. وہ کوہ سفید سے لے کر اور تافتان کے بارڈر تک آپ کا بارڈر جو ہے ولنریبل ہے اور اس کے اندر اتنی بڑی بڑی تبدیلیاں آئی ہیں. سعودی آرمی کا جو ہیڈ ہے وہ انڈیا کے ساتھ جا کے مل رہا ہے. بہت بڑی بڑی تبدیلیاں آ رہی ہیں. تو یہ جو پالیسی ہے ہم نے 4 سال کی پالیسی بنا لی، 5 سال کی پالیسی بنا لی، یہ بالکل بچوں کے کھیل ہیں. تو یہ تھیوریٹیکل ڈیبیٹ ہے، اس کو ذرا سنجیدگی سے نہیں لینا چاہیے آپ کو.